کہ پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا. تو بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کیا اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے. انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے. جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر. پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے. ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں. کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے. بہت شکریہ ایف سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام ملک صاحب جو بی این پی کے کمانڈنٹ ہیں ڈی جی خان میں. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. جیسے آپ نے بتایا ہے کہ یہ لادی گینگ کے خلاف جو آپریشن ہے وہ آن گوئنگ ہے، تو اس میں جو اچیومنٹس ہیں بی ایم پی کی اور جو دوسری جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہم نے آپریشنس کیے ہیں جس کے اندر پولیس سر فہرست ہے، اس کے اندر یہ کہ پچھلے 4 ماہ کے اندر کوئی 8 جو ان کے تھے ایکٹیو ممبرس تھے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں اور اس چیز کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں لادی گینگ جو ہے کسی بھی طرح سے جو ڈیرہ غازی خان کی عوام ہے ان کی جان اور مال کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچائے. تو آپریشنز کیے جا رہے ہیں. ایک سخت آپریشن تھوڑا ٹائم پہلے بھی کیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو اکرام صاحب کہ کتنا ٹائم لگے گا اس گینگ کو ڈی جی خان کی سرزمین سے پاک کرنے کے لیے؟ کیا کہتے ہیں آپ، اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ جتنا آپ اس پہ زیادہ گرفت اپنی مضبوط کرتے ہیں وہ مزید اس میں تیزی آ جاتی ہے؟ کیا وجہ اس کی؟ نہیں، میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا جی آپ کی بات سے. ابھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے پچھلے 4 ماہ کے اندر کو 8 اریسٹ کیے ہیں جی جو ایکٹیو ممبر سے لادی گینگ کے. اب اس وقت الحمدللہ ہمارے ایفرٹس کی وجہ سے، ایجنسیز کے ایفرٹس کی وجہ سے، پولیس کے ایفرٹس کی وجہ سے لادی گینگ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے. کمزور ہو چکا ہے، یعنی کہ جو آپ کی گرفت ہے وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. جی الحمدللہ جی ابھی گرفت بالکل مضبوط ہے جی، اور کسی قسم کا جو کوئی نقصان ہے کوئی ریسنٹ پاسٹ میں کوئی نہیں ہوا اور یہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہے کہ بڑے جو ایکٹیو ممبرس تھے ان کو اریسٹ کیا جی. اچھا اکرام بھائی، یہ بتائیے گا، ابھی کچھ دیر پہلے میری ڈی پی او صاحب سے ملاقات تھی، ان سے میں بات کر رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے، وسیم صاحب نے جب یہاں کے چارج لیا تو انہوں نے پیٹرولنگ کو یہاں پہ زیادہ پریفر کیا. تو ایز اے کمانڈنٹ بی این پی آپ نے بھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی اربن ایریا میں شروع کی ہے اپنی، کہ اس میں کچھ جس میں کرائم میں بہتری آ سکے، کنٹرول کر سکیں آپ؟ جی اس کے اندر یہ کہ جو بارڈر ملٹری پولیس کا جو انفلوئنس ہے وہ ہے جی ہمارا جو کوئی سلیمان ہے اس کے اندر ہے. تو پیٹرولنگ بالکل کی جا رہی ہے جی، پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے. چیکنگ جو ہے ہماری جو بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں ان کے اوپر چیکنگ بھی مزید مؤثر کی جا رہی ہے اور چیکنگ 2 والے سے کی جا رہی ہے. اور بی ایم پی کا جو پیراڈائم ہے اس کو تھوڑا سا شفٹ کیا ہے. ایک چیکنگ کا ہے، اینٹی سمگلنگ کا ہے، اس کے علاوہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا فریٹ والی جو گاڑیاں، مال بردار گاڑیاں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی بی ایم پی اپنا کردار ادا کرتی ہے. یہ جو روڈ ہے ہمارے پاس کوئٹہ روڈ ہے جو ڈیرہ غازی خان سے اگر آپ جاتے ہیں بلوچستان کی طرف جا رہے ہیں تو اس روڈ کے اوپر جو ریسکیو اینڈ ریلیف کے آپریشنز ہیں اس میں بھی بی ایم پی حصہ لیتی ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو فرسٹ جو رسپونڈ کرنے والی ہے وہ بی ایم پی ہے. اس کے بعد 1122 بھی ہمارے ساتھ ہے. سیم از دا کیس ود پیسنجرز، جس طرح سے آتے ہیں پیسنجرز بسز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی بی ایم پی اپنا کام کر رہی ہے جی. اچھا اکرام بھائی، یہ بتائیے گا، ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ سے پہلے جو کمانڈر تھے بارڈر ملٹری کے حمزہ سالک صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے بھی ابھی ہماری جو ایسوسیشن ہو رہی ہے سی ایم صاحب سے، ہم ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ہمیں مزید یہاں پہ بھرتیاں چاہیے اور کافی ایسے ہمیں اکوپمنٹ چاہیے جس سے بہتری آ سکتی ہے بی این پی فورس میں. اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، کیا اپروول ملا اور کس حد تک اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوئی؟ جی بہت شکریہ. اس میں یہ ہے کہ سی ایم صاحب خود بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں بی ایم پی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. اس پورے علاقے کو بہتر کرنے کے لیے سی ایم صاحب کی بہت زیادہ کاوشیں ہیں. بی ایم پی کے اندر بھی سی ایم صاحب نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیے اور ان کی مہربانی سے ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے جی. ادھر ریکروٹمنٹ کا اپروول ہو گیا ہوا ہے. ریکروٹمنٹ کا پروسیس جو ہے تقریباً 75% کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے جی، بلوچ لیوی میں بھی اور بی ایم پی میں بھی. الحمدللہ ود ان اے منتھ، 1 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ جو ہے یہ ریکروٹمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی. اور میں آپ کو مزید یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ریکروٹمنٹ
ڈیولپمنٹ ابھی ہو رہی ہے تقریباً کو 30 سال بعد ہو رہی ہے جی. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کا کریڈٹ وردی سی ایم صاحب کو جاتا ہے. سی ایم صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے یہ بھرتی ہو رہی ہے جی, اور تقریباً 1 مہینے کے اندر اندر بلوچ لیوی اور بی ایم پی دونوں کے اندر بھرتی کا پروسیس جو ہے, ریکروٹمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے ملٹیپل بینیفٹس ہیں. ایک تو اس علاقے کے لیے روزگار جنریٹ ہوگا, جیسا کہ اب بلوچ لیوی کے اندر 314 سیٹس ہیں جی, تو 314 ہمارے پاس وہ آ جائیں گے تو روزگار بھی جنریٹ ہوگا. بی ایم پی کے کیس کے اندر کوئی 85 سیٹس ہیں, وہ لوگ بھی آ جائیں گے. جرائم بھی کنٹرول ہوگا اس سے جی. یہ اس کا دوسرا سائڈ ہے جی, دوسری جو فلپ سائڈ ہے, جو دوسری جو اس کی جو بینیفٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ دونوں فورسز اسٹرینتھن ہو جائیں گی جی. جرائم میں کنٹرول ہوگا, لوگوں کی فیسیلیٹیشن بہتر ہوگی, سروس ڈلیوری بہتر ہوگی, گڈ گورننس بہتر ہوگی اور بہتر طریقے سے کام کر پائے گی. جیسا میں نے پہلے آپ سے بتایا کہ 30 سال تقریباً ہو گئے جس میں ریگولر بھرتی نہیں ہوئی, تو 30 سال بعد الحمدللہ یہ پروسیس سٹارٹ ہوا ہے سی ایم صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے, اور تقریباً یہ ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے, بالکل ابھی ختم ہونے والا ہے جی تھوڑے دن. اچھا اکرام بھائی, یہ بتائیے گا کہ ایز اے کمانڈر بارڈر بی این پی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی جو آپ سوچ رہے ہیں بھی اگر اس طرح سے اس میں چینجنگ لائی جائے تو بی این پی میں بہتری آ سکتی ہے, وہ آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ 2-3 چیزیں جی اس کے اندر, اور مجھے بتاتے ہوئے یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جتنی چیزیں اس کو بہتری کے لیے ہم کر سکتے تھے سی ایم صاحب کی گائیڈنس کے اوپر, وہ الحمدللہ ہم لوگ کر لی ہوئی ہیں جی. سب سے پہلے مین پاور تھی, مین پاور پہلے بہت کم تھی, ابھی الحمدللہ اس ریکروٹمنٹ کے بعد مین پاور کمپلیٹ ہو جائے گی. جہاں تک ریسورسز کی بات ہے, نئے پولیس اسٹیشنز یہاں پر بن رہے ہیں, بارڈر ملٹری پولیس کے پولیس اسٹیشنز کی نئی بلڈنگز بن رہی ہیں, ریسورسز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, گاڑیاں پرووائڈ کی جا رہی ہیں, سرویلنس کے لیے کیمراز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بی ایم پی جو ہے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فورس ہوگی جی. ٹھیک ہے اکرام صاحب, یہ بتائیے گا کو سلیمان کے حوالے سے کافی ایکٹیو ہیں ہمارے سی ایم صاحب, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کوہ سلیمان کے سلسلے میں یہ کہوں گا کہ کوہ سلیمان کے اندر اس وقت بہت میگا پروجیکٹس چل رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے حساب سے. ڈیولپمنٹ کے حساب سے اگر آپ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بن رہا ہے جی کوہ سلیمان کے اندر, وہ بھی ابھی کمپلیٹ ہونے والا ہے ود ان نیکسٹ 2 اور 3 منتھس, یا اس سے بھی پہلے پروبیبلی انشاءاللہ وہ آپریشنل ہو جائے گا جی. جو آر ایچ سیز تھے پہلے, یا جہاں پر جن جگہوں پر پہلے بیسک ہیلتھ یونٹس تھے, ان کو اپ گریڈ کر کے آر ایچ سیز میں کنورٹ کیا گیا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ ہیلتھ کے اوپر ایک ریولوشن آ رہا ہے جی کوہ سلیمان کے اوپر, تو اس میں غلط نہ ہوگا جی. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, اسکولز میں جو بلڈنگس تھی, جو مسنگ فیسلٹیز تھی, وہ بھی سی ایم صاحب کی کاوشوں سے وہ فیسلٹیز پوری کی جا رہی ہیں. جو بچے پہلے ایجوکیشن کے لیے ان کو مائگریٹ کر کے ڈی جی خان یا سیٹلڈ ایریا میں آنا پڑتا تھا, اب انہیں ڈور اسٹیپ پہ وہاں پر ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, کمیونیکیشن کی اور کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, تو سڑکوں کا ایک جال بچھا دیا گیا جی. وہاں کانکریٹ اور پکی سڑکیں الحمدللہ بن چکی ہوئی ہیں, جہاں پہ پہلے کوئی تصور بھی نہیں تھا ہوتا. تو وہ سی ایم صاحب کی مہربانیوں سے کوہ سلیمان کے اندر جی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور یہ ساری ڈیولپمنٹ جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو میرے خیال میں کوہ سلیمان ایٹ پار آ جائے گا پنجاب کے پورے علاقوں کے. اکرام بھائی, یہ ہمارے این نیوز کے توسل سے ایز اے کمانڈر بی این پی آپ ڈی جی خان کی عوام کو, سراؤنڈنگ کی جو عوام ہے ان کو کوئی بی این پی کی طرف سے پیغام دینا چاہیں, آپ تک رسائی ان کی کیسے ممکن ہے, تو اس حوالے سے پلیز آپ دیجیے. جی, میں پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب سی ایم صاحب کی سربراہی میں کوہ سلیمان کے اندر بہت زیادہ ترقیاتی کام کر رہی ہے, بی ایم پی کو اسٹرینتھن کر رہی ہے. جو بی ایم پی ہے یہ فورس ہے, کوہ سلیمان کی فورس ہے. اس فورس کے ساتھ پہلے بھی لوگ جو ہیں بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں, ابھی بھی یہ کہ اس کو فورس کو اپنی فورس سمجھ کے اور جتنا بھی فیسیلیٹیٹ کر سکیں فورس کو, اور ہم لوگ جو ہمارا جو موٹیو ہے بی ایم پی کا جو موٹیو ہے ٹو سرو دا پبلک, اور اس کے سلسلے کے اندر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری کریں گے. کسی قسم کی کمپلینٹس ہوں, کوئی بھی ہوں, I'm اویلیبل 24/7 I'm اویلیبل, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم بہتر کام کرتے رہیں گے. ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ سارے پروجیکٹس آپ لوگوں کے پروجیکٹس ہیں, تو اس میں پہلے بھی پبلک ہمیں کر رہی ہے, پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, اور ان کی حفاظت کرنا ان لوگوں کا کام ہے جی. تو اس میں بس یہی پیغام دوں گا, یہ ساری ڈیولپمنٹ ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہے, بی ایم پی ان لوگوں کے لیے, تو انشاءاللہ مل کے اس کے اندر چلنا ہے, اور آنے والے ٹائم میں مزید بہتری آئے گی جی. بہت بہت شکریہ اکرام صاحب. ناظرین, اکرام ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کمانڈر بارڈر ملٹری پولیس ڈیرہ غازی خان. ان کا کہنا تھا کہ سی ایم صاحب کی سرپرستی میں بی این پی میں کافی ساری بہتری آ رہی ہے. بھرتیوں کا کافی سارا پروسیس جو مکمل ہو چکا ہے, اگلے نیکسٹ 1 منتھ میں انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اور جو لادی گینگ کے حوالے سے بتایا بھی ایک اچھا اچیومنٹ ہے, ہمیں 4 سے 5% ان کے ہم نے اریسٹ کیے ہیں, وہ کسٹڈی میں ہیں, اور ان سے ہم مزید انٹیروگیٹ
ایڈوکیٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مزید بہتری آئے گی BNP میں بھی, اور جو ہماری عوام ہے اس کو ایک اچھا انیشیٹو ملے گا کہ وہ دیکھیں گے کہ BNP ایک اچھی ان کی اپنی فورس ہے, اور کرائم کے اوپر بھی, اور جو یہاں سے کیونکہ یہاں سے گاڑیوں کے حوالے سے, منشیات کے حوالے سے کوئی سمگلنگ کا جو ایشو ہے وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ میں جب سے ایز اے کمانڈر BNP آیا ہوں تو اس میں کافی ساری بہتری لے کر آیا ہوں. جی DG خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ طلال عثمان خان نے